بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یہ عطف تفسیری ہے۔ اس جملے سے انما الاعمال بالنیات کی تفسیر کی جا رہی ہے، اور وہ تفسیر اس طرح پر ہے۔ مثال کے طور پر جب یہ کہا گیا کہ اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے، اس کے بعد اس کی وضاحت کی جائے گی اس طرح سے کہ جیسا عمل، جیسی نیت ہوگی ویسا عمل ہوگا۔ اگر نیت ہے خالص اللہ کے لیے تو مقبول ہے، اور اس کے لیے اجر و ثواب ہے، اور اس کے کرنے والے کے واسطے اجر و ثواب ہے۔ اور اگر نیت غلط ہے، یہ نیت کے اندر شرک ہے، شرکت ہے، تو وہ عمل اللہ کے یہاں مقبول نہیں ہے، اور اس کے کرنے والے کے واسطے سزا ہے۔ دیکھو، انما الاعمال بالنیات کی یہ تفصیل ہے جو آپ نے سن بھی لی، یہی تفصیل وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ میں بیان کی جا رہی ہے۔ اس واسطے اس کو عطف تفسیری کہیں گے۔ اور نسخے آپ کو پہلے بتائے گئے تھے، وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ وَإِنَّمَا لِكُلِّ امْرِئٍ مَّا نَوَىٰ، یہ دونوں بات ہو گئی۔ اب آپ لِكُلِّ امْرِئٍ پڑھیں یا لِامْرِئٍ پڑھیں، تو بہرحال اس سے مراد ہے عمل کرنے والا۔ تو اب مطلب یہ ہوگا وَإِنَّمَا لِكُلِّ عَامِلٍ مَّا نَوَىٰ۔ اب رہا مسئلہ ما نوا کا، تو ما یہ اپنے عموم پر ہے، اور اس میں عموم یہاں پر دو طرح ہو سکتا ہے، ایک کیفیت کے اعتبار سے اور ایک کمیت کے اعتبار سے۔ کیفیت کے اعتبار سے اس طرح ہو جائے گا عموم، اور ہر عمل کرنے والے کے واسطے ایسی ہی جزا ہے جیسی اس نے نیت کی۔ اور اس میں عرض کر دوں کہ جب انما الاعمال بالنیات میں آپ یہ پڑھ چکے ہیں کہ نیت کا عمل، نیت کا تعلق وہ منہی عنہا سے نہیں ہے، صرف حسن نیت کا عمل، حسن نیت کا تعلق صرف اعمال جائز اعمال سے اور اعمال شرعیہ سے ہے۔ یہ تو اب یہاں پر یہ احتمال ختم ہو گیا کہ حسن نیت کا تعلق اعمال منہی عنہا سے بھی ہو سکتا ہے، معصیت سے بھی ہو سکتا ہے، یہ احتمال ختم ہو گیا۔ لہذا عامل کو ہم اس کے عموم پر لے سکتے ہیں، اس عامل سے اس کا عموم مراد لے سکتے ہیں کہ ہر عمل کرنے والے کے واسطے وہ ہے ایسا اجر ہے جس کی اس نے نیت کی ہے، جیسی اس نے نیت کی ہے۔ تو اگر برا عمل کرنے والا ہے، معصیت کا مرتکب ہے، اور اس نے اس سے متعدد نیتیں کی ہیں، اور کوئی سمجھو بہت زیادہ غلط نیت سے عمل کیا ہے، تو اس عمل کی سزا میں شدت آ جائے گی، اور اس عمل کی سزا سخت ہو جائے گی۔ وَإِنَّمَا لِامْرِئٍ مَّا نَوَىٰ سے یہ مفہوم سمجھ میں آ جائے گا، جبکہ ما سے کیفیت کا عموم مراد لیا جائے گا۔ پتہ نہیں بات سمجھ میں بھی آئی کہ نہیں آئی؟ نہیں آئی؟ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ ہاں دیکھو، انما الاعمال بالنیات میں یہ بتایا گیا تھا
کہ حسن نیت کا تعلق صرف جائز اعمال سے ہے، صرف اعمال شرعیہ سے ہے، اور منہی عنہا سے، معاصی سے نہیں، جس کا مطلب یہ ہوا کہ حسن نیت سے کوئی معصیت اچھا عمل نہیں ہو جاتا۔ تو یہ بات معلوم ہو گئی تھی کہ حسن نیت کا تعلق صرف جائز اعمال سے ہے، یہ معلوم ہو گئی تھی، تو ہم اس کو طے شدہ بات رکھیں، یہ ہوگی۔ اور امرئن، ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد عمل کرنے والا ہے، تو اب عامل سے ہم عام مراد لے لیں۔ کیا عام؟ وہ منہی عنہا کا مرتکب ہو یا امر جائز کا مرتکب ہو، دونوں ہو، اور ما نوا سے کیفیت کا عموم مراد ہو، جیسی بھی نیت ہو۔ تو اب اس کا مطلب یہ ہوگا کہ معصیت کا مرتکب اگر کئی نیتوں سے، کئی بری نیتوں سے یا کسی بہت بری نیت سے عمل کرتا ہے تو اس کے اس برے عمل کی سزا اس کی نیت کے اعتبار سے بڑھ جائے گی، یہ ہوگا۔ اس کی بری نیت کی بنا پر اس کے عمل کی سزا بڑھ جائے گی، یہ ہے۔ اسی طریقے سے ما یہ کم کے اعتبار سے بھی عموم لیے ہوئے ہو، تو اگر وہ اپنے برے عمل میں کئی بری نیتیں کرے گا تو اس کی سزا بڑھ جائے گی ان نیتوں کی وجہ سے۔ جیسا کہ اگر کوئی شخص اچھا عمل، جائز عمل کرنے کے واسطے کوئی اچھی نیت کرے گا اور وہ کیفیت کے اعتبار سے اچھی ہوگی تو اس کا اجر بڑھ جائے گا۔ اس کو ہم اس طرح کہہ سکتے ہیں کہ جس قدر اخلاص ہوگا اس قدر ثواب بڑھ جائے گا، یہ ہے کیفیت کے اعتبار سے عموم، یہ ہے۔ اسی طریقے سے کمیت کے اعتبار سے عموم، جتنی نیتیں ہوں گی اتنا ثواب بڑھ جائے گا، یہ ہے۔ انما لکل امرئ ما نویٰ، یہ بات ہو گئی۔ اب میں نے اس میں آپ کو جو بات بتائی ہے، جس کی طرف آپ کی توجہ مبذول کرائی ہے کہ جب انما الاعمال بالنیات سے یہ بات طے ہو چکی کہ حسن نیت کا تعلق وہ منہی عنہا سے نہیں ہے تو وہ ایک طے شدہ امر ہے، پھر ہم انما لامرئ یا انما لکل امرئ، ظاہر بات ہے کہ اس سے مراد عمل کرنے والا ہے، عامل ہے، ہر انسان نہیں، عامل ہے، عمل کرنے والا، یہ تو ہر عمل کرنے والے کے واسطے وہ ہے جس کی وہ نیت کرے، اور نیت میں کیفیت کے اعتبار سے بھی اور کمیت کے اعتبار سے بھی عموم ہوگا، یہ۔ اب وہ شخص جیسی نیت کرتا ہے، مثلا گناہ میں وہ ہلکی پھلکی نیت کرتا ہے تو اس کی سزا ہلکی پھلکی ہو سکتی ہے، اور کوئی بہت ہی بری نیت کرتا ہے تو اس کی نیت اور اس کی سزا اور بہت زیادہ ہو سکتی ہے۔ اس کی ایک مثال دیتا ہوں میں آپ کو۔ مثال کے طور پر ایک شخص کسی کو قتل کرے اور محض اپنی دشمنی کی بنا پر قتل کرے تو ظاہر بات ہے کہ گناہ ہے اور اس کی سزا ہے، لیکن اگر ایک انسان کسی شخص کو مومن ہونے کی وجہ سے قتل کرے، اسلام کو ناپسند کرتے ہوئے مومن کو قتل کرے، مومن ہونے کی حیثیت سے اس کو قتل کرے، ظاہر بات ہے کہ اس نیت کی وجہ سے اس کا جرم بڑھ جائے گا، یہ کیفیت کے اعتبار سے یہ ہے۔ اور اسی طریقے سے جتنی نیتیں
بری ہوں گی تعداد میں اتنا ہی اس کی سزا عند اللہ بڑھ جائے گی. یہ ہو گئی. اور مانوا یہ کیفیت کے اعتبار سے بھی عموم جیسی اور کمیت کے اعتبار سے بھی عمور جتنی نیت کرے. یہ بات آپ کی سمجھ میں آ گئی. اب آگے چلو. اگر بن نیات کا تعلق اعمال سے ہے اور جمع کا مقابلہ جمع سے، ہر عمل کے بدلے میں ایک نیت، جیسا کہ پہلے بتایا جا چکا تھا، تو عمل میں ایک ہی نیت ہوگی. اور اگر عمل کا جمع کا مقابلہ جمع سے نہ ہو، انقسام الافراد الی الافراد نہ ہو، تو پھر یہ ہوگا کہ ایک عمل میں کئی نیتیں ہو سکتی ہیں. یہ بات انما الاعمال بالنیات میں بیان کی گئی تھی. تو دیکھو جو بات وہاں احتمال کے طور پر بیان کی گئی تھی، مانوا میں وہ بات صاف صاف بیان کر دی گئی کہ جتنی بھی نیت کرے، جتنی بھی نیت کرے ان سب کا اس کا واسطہ. تو اب یہ جو آپ کے سامنے تقریر ہوئی ہے، اس میں تاکید بھی ہے اور ایک نئے معنی کا فائدہ بھی ہے، جس کو آپ نے مختصر المعانی میں تاسیس کے عنوان سے پڑھا ہے. تاکید بھی ہے اور تاسیس بھی ہے. پہلے ہی معنی کی تاکید بھی کر رہا ہے یہ جملہ، اور ایک نئے معنی کا فائدہ بھی دے رہا ہے یہ جملہ. یہ اب رہی بات تاکید، تو دیکھو تاکید لائی جاتی ہے وہ کسی شے کی اہمیت بیان کرنے کے واسطے، اور اہم شے کو ہی بار بار اور کئی بار بیان کیا جاتا ہے. تو اس جملے کو تفسیر اور تاکید کے طور پر ذکر کر کے انما الاعمال بالنیات میں نیت کی اہمیت کو بیان کیا گیا. اس کے ساتھ اب ایک دوسری بات اور سن لو آپ. میں نے لکل امرئ سے عمل کرنے والا انسان مراد لے لیا اور پھر وہ تفصیل کی. یہ ہے نا؟ ہاں میرے دوستو، یہ علم یہیں سے آتا ہے، تفصیل یہیں سے آتی ہے وہ. لیکن اگر ہم ان سے انسان ہی مراد لیں، عامل مراد نہ لیں، انسان، اور انسان کا عام ہو، وہ بھی جو عمل کرنے والا اور وہ بھی جو عمل نہ کرے، صرف نیت کرے، وہ بھی جو عمل کرے اور وہ بھی جو عمل نہ کرے، اور عمل کرنے والا اور عمل نہ کرنے والا چاہے وہ بری نیت کرے اور عمل نہ کرے، اور اچھی نیت کرے اور وہ اچھا عمل نہ کرے. تو جب ہم لکل امرئ کو اس کے عموم پر رکھیں گے، عامل کے ساتھ خاص نہیں کریں گے، تو اس سے ان لوگوں کے لیے بھی ثواب ہو جائے گا جو کسی نیکی کا ارادہ کریں اور پھر نیکی نہ کر سکیں. ان کے لیے بھی مانوا کا ثواب ہو جائے گا. اور اسی طریقے سے جو شخص گناہ کا اور معصیت کا پختہ عزم کر لے، اور پختہ عزم کا مطلب یہ ہے کہ بس کوئی رکاوٹ ہو جس کی بنا پر وہ گناہ نہ کر سکا ہو، لیکن اپنے طور پر وہ اپنے عزم و ارادے سے پوری طرح تیار ہے، تو اس کے لیے بھی اس گناہ کی سزا ہے، اس کے لیے بھی اس گناہ کی سزا ہے. یہ تو اب لکل امرئ، اس میں آپ عامل مراد لے لیں تو بھی درست ہے، اور اس کو عامل مراد نہ لیں مطلق رکھیں تو بھی درست ہے. اور مانوا میں ما اپنے عموم پر ہی رہے گا، کیفیت کے اعتبار سے بھی عموم اور کمیت کے اعتبار سے بھی عموم. کیفیت کے اعتبار سے مطلب یعنی جیسی زیادہ بری نیت ہوگی ایسی زیادہ سزا ہوگی، اور جیسی زیادہ اچھی نیت ہوگی ایسا زیادہ اچھا عمل ہوگا، اور جتنی نیتیں بری نیتیں ہوں گی اتنی زیادہ سزا ہوگی، اور جتنی جیسی سخت بری نیتیں ہوں گی اتنی زیادہ سزا ہوگی. یہ ہو گئی.
اور جب ان سے مراد انسان لے لیا گیا عامل نہیں، تو خواہ وہ عمل کرنے والا ہو یا عمل نہ کرنے والا ہو، صرف نیت کرنے والا ہو تو بھی اس کو اجر و ثواب ملے گا۔ نیک عمل میں تو صراحتاً حدیث پاک موجود ہے، لیکن اصول سے معلوم یہی ہوتا ہے کہ جب آدمی گناہ کا پختہ عزم کر لے اور کسی رکاوٹ کی وجہ سے نہ کر سکے تو اس کے اس عزم پر بھی اس کو سزا ملتی ہے، گناہ ہوتا ہے۔ یہ بات ہو گئی۔ تو امید ہے کہ بات سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ اب اس کے بعد ایک بات یاد رکھیے گا، وہ بات اگرچہ انما الاعمال بالنیات میں بھی بتائی تھی، لیکن جب ما نوا آیا اور اس میں بات صراحتاً سامنے آئی کہ ایک عمل کے لیے متعدد نیتیں ہو سکتی ہیں، تو دیکھو اب طالب آخرت اور طالب ثواب کے واسطے یہ ضروری ہو جاتا ہے کہ وہ اس تلاش میں لگے کہ میں اس عمل خیر میں کیا کیا اچھی نیت کر سکتا ہوں، اور اس کا علم حاصل کرے کہ اس عمل خیر میں فلاں فلاں اچھی نیتیں ہو سکتی ہیں، اور پھر اپنے آپ کو اس کا عادی بناوے کہ ہر عمل خیر میں وہ تمام اچھی نیتیں کرے، تاکہ اس کو اس عمل خیر کا بہت زیادہ ثواب ملے۔ یہ مثال کے طور پر عرض کیا تھا مسجد آنے کا مسئلہ، تو مسجد آنے میں غور کرو کہ کتنی اچھی نیت اس میں ہو سکتی ہے۔ نماز کے لیے آنا، نماز کے انتظار میں بیٹھنا، انتظار صلاۃ کا ثواب حاصل کرنا، کوئی عالم مل جائے تو اس کو اسے دین سیکھنا، کوئی ایسا شخص مل سکے جس کو دین سیکھنے کی ضرورت ہے اس کو دین سکھانا، جی، اور امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرنا، مریض کی عیادت کرنا، اور ضرورت مند کی مدد کرنا۔ غور کرنے سے اور بھی معلوم ہو سکتی ہیں اچھی نیتیں۔ اسی طریقے سے جہاں ہم نے اور دوسری باتوں کی بات بتائی، ایک بات اور یہ بھی سنیے گا، یہ کہ جب آدمی مسجد میں آتا ہے اور وہ بیٹھنے سے پہلے نماز پڑھتا ہے، چاہے وہ سنتیں پڑھے چاہے وہ فرض پڑھے، اور تو وہ اس میں بہت ساری نیت کر سکتا ہے، تحیۃ الوضو کی بھی، تحیۃ المسجد کی بھی، اور جو سنن راتبہ ہے ان کی بھی، ان سب کی نیت کر سکتا ہے اور وہ نیت درست ہو جائے۔ اسی طریقے سے مثال کے طور پر کوئی شخص اوابین پڑھتا ہے اور وہ ان 2 رکعتوں میں صلاۃ الحاجت کی بھی نیت کر لے تو یہ نیت اس کی درست ہو جائے گی۔ تو بہرحال یہ بات معلوم کر کے اور اپنے عمل میں آنی چاہیے، عمل میں آنی چاہیے۔ دیکھو یوں تو عمل کی تاکید بہت آئی ہے احادیث میں بھی قرآن پاک میں بھی، لیکن میں آپ طالب حدیث ہیں تو حدیث کی زبان میں آپ کو بتلا دوں کہ راوی کا عمل اگر اس کی بیان کی ہوئی روایت کے مطابق ہوتا ہے تو اس کی روایت کا اعتبار نہیں ہوتا۔ کیا کہا میں نے؟ مطابق یعنی خلاف ہوتا ہے تو اس کی روایت کا اعتبار نہیں کیا جاتا، خاص طور سے اختلاف روایات کے وقت۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ جو حدیث پاک ہم سنیں اس پر ہمارا عمل ہونا چاہیے۔ ہاں یہ ہوگی بات۔ اسی طریقے سے یہ طلب علم ہے، یہ بھی ایک عمل ہے اور عبادت ہے اور اونچی عبادت ہے، اس میں بہت ساری نیتیں ہو سکتی، تو اس میں جتنی نیتیں ہو سکتی ہیں ہمیں معلوم کرنا چاہیے، لیکن ان سب میں سب سے پہلے خود عمل کرنے کی نیت ہونی چاہیے۔ یہ انسان کے لیے شیطانی ایک دھوکہ ہے کہ اس کے دماغ میں بات آ جاتی ہے کہ میں دعوت کے واسطے دوسروں تک پہنچانے کے واسطے علم حاصل کر رہا ہوں،
اور یہاں پہنچنے کے بعد اس بات کے ذہن میں حاضر ہو جا مستحضر ہونے کے بعد اب وہ یہ سمجھ لیتا ہے کہ تجھے عمل کرنے کی ضرورت نہیں، بس تو نے تو دوسروں کو پہنچا دیا، اس میں بہت بڑا ثواب مل گیا. یہ ہے تو اس میں خود عمل کرنے کی نیت، دوسروں کو پہنچانے کی نیت، دین کی حفاظت کی نیت اور گمراہ لوگوں کے رد اور ان کی تردید کی نیت. تو بہت ساری نیت اس میں ہو سکتی ہے. بات ہو گئی. اب آگے چلتے ہیں. فمن کانت ہجرتہ الی دنیا یصیبھا. یہ تو سب سے پہلے یہاں پر ایک بحث ہے، آپ اس کو توجہ سے سماعت فرمائیں اور انشاءاللہ العزیز اس سے آپ کو بڑا فائدہ بھی ہوگا. ہاں، امام بخاری علیہ الرحمہ نے حمیدی کے علاوہ دوسرے اساتذہ کرام سے بھی یہ حدیث پاک اپنی بخاری میں روایت کی ہے اور بتلایا تھا کہ اس باب کے علاوہ 6 جگہ اور روایت کی ہے. اور دیکھو آپ اس حدیث پاک کا نمبر دیکھیے، کیا لکھا؟ 3 نمبر ہے نا. ہاں، ایک ہی نمبر ہوگا اس کا. تو ہاں، یہ تو پہلی حدیث ہے نا. ہاں، پہلی حدیث ہے نا، 1 نمبر ہے اس کا. تو 1 نمبر دیکھیے نیچے حاشیے میں لکھا 54، پھر لکھا 2460، 3860، 4889 نہیں 4879 اور 6433 اور 6685. تو یہ اس مقام پر اور حدیث پاک روایت کی ہے. اور حدیث پاک اس کتاب میں ان نمبروں پر یہ حدیث پاک موجود ہے. تو دوسری جگہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہاں ایک جملہ اور روایت کیا ہے، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ. پھر آگے وہ جملہ ہے جو یہاں مذکور ہے. اب سوال یہ پیدا ہو جاتا ہے یہاں پر کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ جملہ کیوں چھوڑ دیا؟ دیکھو، احتمال کے طور پر یا تو یہ کہ امام بخاری نے اپنے کتاب میں لکھا ہو اور لکھنے والوں کی غلطی سے یہ جملہ رہ گیا ہو. یہ تو ایسا نہیں ہے، اس واسطے کہ یہاں پر اس جملے کا کسی بھی نسخے میں ذکر نہیں ہے. اب کیا بات رہ گئی؟ اب 2 احتمال رہ گئے. یا تو امام بخاری علیہ الرحمہ نے یہ جملہ کم کیا ہو، یا امام حمیدی نے اس جملے کے بغیر امام بخاری کو یہ روایت سنائی ہو. اب یہ 2 احتمال رہ جاتے ہیں. تو دیکھو، یوں کہتے ہیں کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے ہی یہ جملہ کم کیا. امام حمیدی نے یہ جملہ امام بخاری کے سامنے پورا روایت کیا، یہ حدیث پوری روایت کی اور وہ جملہ روایت کیا ہے. اور اس کی دلیل کے طور پر یہ کہتے ہیں کہ امام حمیدی کی جو اپنی کتاب ہے مسند حمیدی، اس میں اسی روایت سے یہ حدیث پاک، اسی سند سے یہ حدیث پاک پوری روایت کی ہے. یعنی فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ سمیت یہ روایت کی ہے. تو امام حمیدی تو اس حدیث کو پوری روایت کرتے تھے، اور امام بخاری علیہ الرحمہ نے اپنی کتاب میں اس حدیث میں یہ جملہ حذف کیا. وہ یوں کہتے ہیں. اتنی بات سمجھ میں آ گئی ہوگی اور دلیل کے ساتھ آ گئی ہوگی. ہاں، تو دیکھو اس کا جواب یہ ہے کہ یہ ضروری نہیں ہے کہ جب امام حمیدی نے امام بخاری کو یہ حدیث پاک سنائی ہو تو پوری سنائی ہو. ممکن ہے جب امام بخاری کو حدیث پاک سنائی تو اس جملے کے بغیر سنائی، اور جب اپنی کتاب میں لکھی تو پوری لکھی. لہذا یہ احتمال اب بھی برقرار ہے کہ امام حمیدی نے یہ جملہ کم کیا یا امام بخاری نے یہ جملہ کم کیا.
تو اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ علم ایسا نہیں جس سے یہ معلوم کر سکیں کہ یہ حمیدی نے ہی کم کیا، بلکہ احتمال یہ بہرحال برقرار رہے گا، اور یہ امکان بہرحال برقرار رہے گا کہ امام بخاری نے یہ جملہ کم کر دیا ہو یا امام حمیدی نے یہ جملہ کم کر دیا ہو۔ اچھا، اب یہاں پر دو سوال پیدا ہو گئے۔ ایک سوال تو یہ کہ اگر یہ جملہ حدیث پاک میں سے کم کیا ہے تو امام حمیدی امام بخاری کے لیے ایسا کرنا درست تھا یا نہیں تھا؟ اور اگر درست تھا اور انہوں نے یہ جملہ کم کیا ہے اس میں سے تو کیوں کیا، کس وجہ سے کیا؟ یہ تو دیکھو، اس کو کہتے ہیں خرم فی الحدیث، اور اس کا مطلب سادے الفاظ میں یہ ہوگا کہ حدیث مختصر کر کے بیان کر، حدیث کے کچھ اجزاء کو حذف کر کے باقی حدیث بیان کرنا، اور یہ جائز اور درست ہے بشرطے کہ مطلب حدیث کا نہ بدلے۔ تو امام بخاری کے لیے بھی ایسا کرنا درست تھا اور امام حمیدی کے لیے بھی ایسا کرنا درست تھا، چونکہ یہ بات درست ہے اور جائز ہے۔ پھر دوسرا سوال کہ حمیدی نے کیوں کم کیا یا بخاری نے کیوں کم کیا، یہ احتمال دونوں ہے۔ تو دیکھو، حمیدی کی کتاب ہمارے سامنے نہیں، ہمارے لیے کوئی ذریعہ نہیں کہ ہم یہ معلوم کریں کہ حمیدی نے کیوں کم کیا۔ پہلی بات الگ بتائی تھی میں نے کہ حمیدی نے کم کیا یا بخاری نے کم کیا، اور اب ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں یہ معلوم کرنے کا کہ حمیدی نے کم کیا یا بخاری نے کم کیا۔ اب دوسرا سوال ہے کہ اگر حمیدی نے کم کیا تو ہمارے پاس کوئی ذریعہ نہیں ہے معلوم کرنے کا کہ کیوں کم کیا، اور اگر بخاری نے کم کیا تو ہمارے سامنے بخاری کی کتاب کھلی ہوئی ہے، تو ہم اس کے سیاق و سباق میں غور کر کے کچھ سمجھ سکتے ہیں کہ امام بخاری نے جملہ کم کیا تو اس لیے کیا۔ تو دیکھو، یہاں میں آپ کو اپنا ذوق اور مزاج بھی بتا دوں۔ آپ نے اول تو وہ زمانہ نہیں رہا، پہلے زمانہ تھا، اور اب وہ کتابوں میں ملتا ہے، عملاً کہیں ملتا نہیں، کہ استاد محترم کئی اقوال بیان کرتے تھے، بہت سے شرح کے اقوال بیان کرتے تھے، پھر ان کی تردید کرتے تھے، اور پھر جو ان کے نزدیک قول راجح ہوتا تھا تو اس کو بیان کرتے تھے۔ یہ ہے تو خیر، اب میں تو سمجھتا ہوں کہ میرا بھی حافظہ اتنا نہیں، میرا بھی علم اتنا نہیں، میرے بھی اندر اتنی طاقت نہیں، اور کچھ ایسا ہی گمان مجھے آپ لوگوں کے بارے میں بھی ہے، پتہ نہیں گمان صحیح ہے یا بدگمانی ہے۔ یہ ہے، اس کے علاوہ ایک مسئلہ اور بھی ہے، یہاں پتہ نہیں میری بدگمانی ہے یا سچ ہے کہ اب اتنی طلب رہی بھی نہیں ہمیں کہ متعدد اقوال بیان کیا جاوے، اس سے ہماری طبیعت ہی الجھ جاتی ہے اور ذہن بھاگ جاتا ہے، ادھر ادھر بھٹکنے لگتا ہے، استاد کی تقریر کی طرف متوجہ بھی نہیں رہتا۔ ہاں، تو یہ اسی طریقے سے ایک دوسری اور بات بھی ہے کہ جب استاد بہت سے اقوال بیان کرتا ہے تو اکثر و بیشتر وہ خود مطمئن نہیں ہوتا ان اقوال پر، اور جب وہ خود مطمئن نہیں ہوتا اور بیان کرتا ہے تو وہ عدم اطمینان اور انتشار ذہنی طلبہ تک بھی منتقل ہوتا ہے۔ یہ ہے، لہذا اس کو تو چھوڑ دیا جاتا ہے، بلکہ کسی کے حوالے سے صحیح یا بغیر حوالے کے ایسی معقول بات بیان کر دی جاوے جو سمجھ میں بھی آ جاوے، دل قبول بھی کر لے، مطمئن بھی ہو جاوے آدمی۔ یہ اگر پوری بات ہو تو دیانت کا تقاضا یہ ہے کہ جس کی یہ بات ہے اس کی طرف نسبت کر دی جاوے، جس کا یہ قول ہے اس کی طرف نسبت کر دی جاوے، اور اگر اس میں کوئی تصرف اور تغیر کر کے اور کمی بیشی کر کے بیان کر رہا ہے تو پھر اس کی طرف نسبت کرنا درست نہیں ہے، تو بس پھر آپ اس کو استاد ہی کی بات سمجھیے گا، استاد ہی کی بات سمجھیے گا، پھر آپ اس کو یہ بات ہو گئی۔
تو خیر اس پر جب کلام شروع ہوتا ہے تو حافظ ابن حجر رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ امام بخاری نے جب یہ حدیث لکھنی شروع کی تو فہجرتہ الی اللہ ورسولہ لکھتے لکھتے وہ گویا کہ رک گئے، اور ان کو یہ خیال آیا کہ اس میں تو یہ دعویٰ ہے گویا کہ میں یہ کتاب اخلاص کے ساتھ لکھ رہا ہوں، یہ ہے، تو انہوں نے کسر نفسی کے واسطے یہ جملہ حذف کر دیا۔ یہ تو دیکھو بات کچھ سمجھ سی میں تو آوے ہے، لیکن بہرحال دل کو لگتی نہیں، یہ ہے۔ اور بھی بہت ساری باتیں لوگوں نے بیان کی ہیں، لیکن جو میری سمجھ میں آیا ہے، اور الحمدللہ بہرحال کوئی اپنی چھا کو کھٹی تو بتایا نہیں کرتا، ہاں الحمدللہ میرا قلب اس پر پوری طرح مطمئن ہے، اور وہ یہ ہے کہ امام بخاری علیہ الرحمہ نے اس جملے کو حذف کر کے صرف دوسرا جملہ جو رکھا جس میں بری نیت کی مذمت ہے، بری نیت کی مذمت ہے، سن لیو میری بات کو، جس میں اچھی نیت کا ذکر ہے اس کو تو حذف کر دیا، اور جس میں بری نیت کا ذکر ہے اس کو باقی رکھا، یہی ہے نا؟ ہاں، تو اشارہ اس طرف ہے کہ اخلاص کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی بری نیت نہ کرے، اخلاص کا ادنا درجہ یہ ہے کہ آدمی بری نیت نہ کرے، اگر اچھی نیت نہ بھی ہو تو بھی وہ عمل انشاءاللہ حسن ہی شمار کیا جائے، تو بھی وہ عمل حسن ہی شمار کیا جائے، اور تو بھی اس کا اجر ہوگا۔ یہ اب آپ اس کو سمجھو، ایک تو ہوتا ہے حسین، اس معنی کر کہ اس میں کوئی عیب نہیں ہے، اس کے کوئی آنکھ پھوٹی ہوئی نہیں ہے وغیرہ وغیرہ، اور ایک ہوتا ہے بہت حسین، تو حسین دونوں ہیں، ایک حسین اس معنی کر کہ اس میں کوئی نقص و عیب نہیں ہے، اور ایک حسین اپنی خوبیوں کے ساتھ حسین۔ امید ہے کہ بات مثال سے سمجھ میں آ گئی ہوگی، اور اگر آپ اس کو اور سمجھنا چاہیں تو حضرت اقدس حضرت حکیم الامت نور اللہ مرقدہ کی مثال سے سمجھ لیں، ایک تو ہے تواضع اور ایک ہے عدم کبر، اگر تکبر نہ ہو تو یہ بھی تواضع ہے، یہ بھی تواضع ہے، یہ۔ اور حضرت چونکہ بالکل صاف گو تھے، فرماتا بھائی میں متواضع تو نہیں ہوں لیکن متکبر بھی نہیں ہوں، یعنی میری تواضع عدم کبر کی شکل میں ہے، تو اعمال کے حسن کے واسطے اور اعمال کی اچھی جزا کے واسطے اتنا بھی کافی ہے کہ بری نیت نہ ہو، بری نیت نہ ہو، تو اس طرف اشارہ کرنا مقصود ہے۔ اور اگر یہ جملہ حذف نہ کرتے فہجرتہ الی فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، تو اس طرف ذہن نہ جاتا۔ اور آپ جانتے ہیں کہ امام بخاری علیہ الرحمہ کے علوم وہ اسی لیے مشہور ہیں کہ وہ دلالت مطابقی سے بھی کام لیتے ہیں، اور دلالت تضمنی سے بھی کام لیتے ہیں، اور دلالت التزامی سے بھی کام لیتے ہیں، اسی واسطے بخاری کا سمجھنا دشوار، اور اسی واسطے بخاری کے اندر علوم زیادہ ہیں۔ بات امید ہے کہ سمجھ میں آ گئی ہوگی۔ چلو ایک قصہ بھی سنا دوں۔ بادشاہ لوگ اپنے ساتھ وزیر ضرور رکھتے تھے، بلکہ وہ سفر حضر میں اپنے ساتھ وزیر رکھتے تھے، اور وزیر عقل مند انسان، علم والا انسان ہوا کرتا تھا۔ یہ تم نے ایک قصہ سنا ہوگا، پہلے دوسرا قصہ سنا دوں میں بات کو سمجھانے کے واسطے۔ یہ تو ایک بادشاہ نے چلتے چلتے جنگل میں ایک مقام پر اپنے وزیر سے پوچھا ایو شیء اشہا، سب سے زیادہ لذیذ چیز کون سی ہے؟ جی
تو وزیر نے جواب دیا البیض المشوی، جس کا ہم اردو میں ترجمہ کرتے ہیں نیم برشت انڈا۔ بات پوری ہو گئی اور 1 سال گزر گیا، پھر وہی وزیر اور وہ بادشاہ اس جگہ سے گزرے، تو بادشاہ نے کہا مع ای شیء، بس یہ جملہ بولا اور کچھ نہیں کہا، مع ای شیء، کس چیز کے ساتھ؟ تو وزیر نے فی البدی کہا مع الملح، نمک کے ساتھ۔ یہ تو بہرحال یہ اپنے ساتھ عقل مند سمجھدار لوگ رکھتے تھے، ایسے ہی لوگوں کو وزیر متعین کیا جاتا تھا۔ ایک بادشاہ جنگل میں تھا، شکار کے واسطے ایک پہاڑ پر چڑھا، وہاں اسے 3 مجسمے نظر آئے، اور جب غور سے دیکھا تو تینوں بعینہ ایک ہیں۔ غور کیا، خوب غور کیا، جتنا بھی غور کیا جا سکتا تھا غور کیا، تینوں میں کوئی فرق نہیں۔ تو یہ بادشاہ مشہور ہے کہ الٹے دماغ کے ہو، وزیر کو بلا کے کہنے لگا کہ یوں بتا، بنانے والے نے یہ تینوں مجسمے ایک جیسے کیوں بنائے؟ ان میں فرق کیوں نہیں کیا؟ 3 ہی کیوں بنائے؟ ایک جیسے کیوں بنائے؟ یوں بتا۔ اب بتا بھائی وزیر کیا بتاوے گا؟ اس کے سامنے بنائے تھے اس نے، وہ جانتا تھا کہ کس نے بنائے، کیا پتہ کس نے بنا کے پہاڑ پر رکھ دیے، یہ ہے۔ لیکن بھائی منطق کی جگہ ضرورت پڑتی ہے، یاد رکھنا، منطق کے بغیر جاہل ہے آدمی۔ اور یہ کیوں؟ اس کے اندر بڑا علم چھپا ہوا ہے۔ تو وزیر غور کرتا رہا، اپنی امکان بھر کوشش کی تو اس کو کوئی فرق نظر نہیں آیا۔ اب اگلی بات سنیے، اور یہ اگلی بات جو میں کہتا ہوں نا کسی وجہ سے کہتا ہوں، وہ یہ کہ جب آدمی کو غور و فکر کی عادت ہو جاتی ہے تو پھر من جانب اللہ اس کو ایک نعمت عطا کی جاتی ہے، جس کو کہتے ہیں حدث، سین کے ساتھ۔ اور اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ بلا کسی ذریعے کے، بلا مقدمات کو بنائے کوئی علم اس کے دل میں ڈال دیا جاتا ہے، کوئی بات اس کے دل میں ڈال دی جاتی ہے۔ اس لیے سوچ و فکر کے بعد عموماً کوئی بات سمجھ میں آ جاتی ہے۔ اور میرے استاد محترم حضرت مولانا نصیر احمد صاحب فرمایا کرتے تھے کہ سوچ میں پہنچ ہے، جب آدمی سوچتا ہے تو پہنچ جاتا ہے وہیں تک جو وہ سوچ رہا ہے۔ خیر، تو وزیر نے ایک چھوٹی سی پتھری اٹھائی اور اس ایک مجسمے کے کان میں ڈال دی، کان کے سوراخ میں ڈال دی، تو وہ نکلی نہیں، یوں سمجھ لو آپ کے اندر اس کے پیٹ میں چلی گئی۔ تو جذبہ بڑھا، ہمت بڑھی، اس نے ایک دوسری کنکری دوسرے مجسمے کے کان میں ڈالی، تو وہ اس کان سے میں ڈالی تو اس کان میں کو نکلی آئی۔ یہ تو اور حوصلہ بڑھا، اس نے تیسرے کے کان میں بھی ایک کنکر ڈالی، تو کان میں ڈالی اور منہ میں کو نکلی آئی۔ یہ تو وزیر تو خوش ہو گیا، اس نے جواب دے دیا کہ حضور ان تینوں میں یہ فرق ہے۔ اب اس سے اگلا سوال ہو گیا کہ یہ فرق کیوں کیا؟ تو اس نے غور کر کے بتلا دیا کہ آدمی 3 طرح کے ہوتے ہیں، ایک تو بات کو سنتے ہیں اور اپنے ذہن و حافظے میں اور اپنے دل میں اس کو لے لیتے ہیں، عمل کرتے ہیں، جیسا کہ پتھر ڈالا اور پیٹ میں چلا گیا۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ ایک کان سے سنتے ہیں، دوسرے کان میں کو نکال دیتے ہیں۔ اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ جب ان کو کوئی بات سنتے ہیں تو وہ دوسروں کو کہہ دیتے ہیں، باقی خود عمل نہیں کرتے۔ تو یہ قصہ میں نے آپ کو سنایا
لیکن میں نے قصہ آپ کو صرف اس لیے سنایا ہے کہ اگر یہ تینوں مجسمے ایک جیسے نہ ہوتے تو یہ علم حاصل نہ ہوتا، یہ بات حاصل نہ ہوتی، اور مجسمہ بنانے والے کا یہ مقصد دوسروں پر واضح نہ ہوتا۔ بس یہ بتانا تھا مجھے اس قصے سے آپ کو۔ تو اگر امام بخاری رحمہ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ بھی ذکر کر دیتے تو یہ مقصد حاصل نہ ہوتا۔ کون سا مقصد؟ کہ عمل کے واسطے یوں کہہ دو کہ اخلاص کا ادنا درجہ یہ ہے کہ اس میں کوئی بری نیت نہ ہو، اگر اچھی نیت نہ ہو تو بری نیت بھی نہ ہو۔ امید ہے کہ بات اپنی پوری تفصیل کے ساتھ سمجھ میں آئی ہوگی۔ اب ہم بحث کر لیتے ہیں فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ فہجرتہ الی اللہ و رسولہ پر بھی۔ آگے تو آئے گی، یہاں جو اس کے حذف کرنے کا مقصد و منشا تھا وہ ہم نے سمجھ لیا، اب اس کا مطلب بھی سمجھ لیا۔ ہاں، اور دیکھو دوستو، ابھی بات بالکل ابتدائی باتیں ہیں نا، تو ابھی اصول بتائے جا رہے ہیں آپ کو، پھر جب یہ اصول پورے ہو جائیں گے تو آگے بات تیزی سے چلے گی۔ ہاں، بخاری پڑھاؤ اور یہ بعض کا گھنٹہ نہیں ہے، یہ مجلس واعظ نہیں ہے، یہ مجلس علم ہے۔ ادھر ادھر کے قصے سنا کے گھنٹہ پورا نہ کرو، بلکہ علمی باتیں بتاؤ، علمی باتیں، اور عبارت کا حل ہو، کلام کا حل ہو، یہ سمجھیے گا۔ صرف ترجمہ کر کے آگے چل دیے، یا کوئی فضائل سنا کے، کوئی قصے سنا کے آگے چل دیے، یہ بات میں ایسا اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ہمارے مدارس میں تو یہ رائج ہے ہی، میں شروعات میں بھی دیکھ رہا ہوں ایسا ہی کچھ۔ ہاں، تو دیکھو ہم یہاں سب سے پہلے ایک سوال قائم کرتے ہیں، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ، یہ تو شرط ہے، یا مبتدا متضمن بمعنی شرط ہے۔ فہجرتہ الی اللہ و رسولہ، یہ یا تو خبر ہے، یا خبر، یہ تو خبر متضمن بمعنی جزا ہے، یا یہ جزا ہے، یا یہ جزا۔ بہرحال ان کو آپ مبتدا خبر مانیں یا شرط و جزا مانیں، دونوں صورتوں میں ایک سوال پیدا ہوتا ہے۔ وہ سوال یہ ہوتا ہے کہ جزا بعین ہی شرط ہے اور شرط بعین ہی جزا ہے، تو اس سے کیا فائدہ؟ فمن کانت ہجرتہ الی اللہ و رسولہ فہجرتہ الی اللہ و رسولہ، تو اس میں کیا فائدہ ہے؟ یہ سوال سمجھ میں آیا؟ ہاں، تو آپ سمجھو کہ کبھی بعینہ مبتدا ہی کو خبر بنا دیا جاتا ہے مبالغے کے واسطے، اور کبھی بعینہ شرط ہی کو جزا بنا دیا جاتا ہے مبالغے کے واسطے، مبالغے کے واسطے، حصر کے واسطے، اور حصر کا ایک فائدہ مبالغہ بھی ہوتا ہے۔ دیکھو یہ جواب کا ایک مقدمہ ہے، اور ایک ایک بات سمجھتے رہیے، نہ سمجھ میں آئے تو بول دیجیے گا، اعادہ کر دیجیے گا، وضاحت کر دیجیے گا، میں اعادہ کروں گا، وضاحت کروں گا۔ دیکھو پہلے میں آپ کو اپنی اردو میں بتا دوں، ارے ہم تو ہم ہی ہیں، کوئی مطلب سمجھتے ہیں آپ اس کا؟ لیکن مبتدا خبر تو دونوں ایک ہی ہے، یہاں پر مبتدا خبر تو دونوں ایک ہی ہیں۔ یہ تو دیکھو یہاں پر وہ اپنے لیے کچھ خصوصیت اور کمال ثابت کرتا ہے جو دوسروں میں نہیں ہے، اور اپنی تعریف میں اختصار کے ساتھ مبالغہ کرتا ہے۔ اپنی تعریف میں اپنا کمال بیان کرنے میں
اختصار کے ساتھ مبالغہ کرتا ہے وہ، جس کا مطلب یہ ہوتا ہے فارسی میں چومن ڈانگرے نیست، میرا جیسا کوئی ڈانگر نہیں، میرے جیسا کوئی دوسرا نہیں. تو یہ مبالغے کا واسطہ ہے، مبالغے کا واسطہ یہ بات حصر کے واسطے بھی ہے اور مبالغے کے واسطے بھی ہے. اس طرح تو میں نے آپ کو، اگرچہ اس میں بھی قواعد کی ضرورت پیش آئی، لیکن سمجھ میں آ گئی بات. اور آپ اکثر بیشتر طلبہ سمجھتے ہیں کہ بھائی نحو صرف کی تو کوئی ضرورت پڑ بھی جا، اور رہی بات منطق کی کہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی، رہی بات مختصر معنی کی، بیان کی، بدیع کی، اور کہیں ضرورت ہی نہیں پڑتی. ارے بھائی اس طریقے سے اگر سمجھایا جاوے تو ضرورت بھی پیش آوے، اگر اس طرح سمجھایا نہ جاوے تو پھر کیا ضرورت ہے؟ کچھ بھی ضرورت نہیں. اب سمجھو آپ، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الیہما، یہ ہونا چاہیے تھا. اس واسطے کہ جب اس میں ظاہر کو ایک بار ذکر کر دیا جاتا ہے اور پھر دوبارہ اس کے ذکر کی ضرورت پیش آوے تو وہاں پر ضمیر لائی جاتی ہے. لیکن اگر ضمیر نہ لائی جاوے اور وہی اسم ظاہری دوبارہ ذکر کر دیا جاوے تو اس کو کہتے ہیں وضع المظہر موضع المضمر، اس میں ضمیر کی جگہ اس میں ظاہر کو رکھنا. یہ ہے. اور آپ جب مختصر المعانی کھول کر دیکھیں گے تو یہ پڑھیں گے کہ ایسا بہت سی وجوہات سے کیا جاتا ہے، ایسا بہت سی وجوہات سے کیا جاتا ہے. ان میں سے ایک وجہ تو وہ ہے جو میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی، یعنی حصر اور مبالغہ. اور ایک دوسری وجہ ہے وہ تلذذ، یعنی کسی کے نام کو بار بار زبان پر لانے میں تلذذ ہے. تو تلذذ کے واسطے بھی ہو سکتا ہے یہ. اور چلو یہ کلام کی اہمیت کو ظاہر کرنے کے واسطے بھی ہوتا ہے، کلام کی حکم کی اہمیت کو بھی ظاہر کرنے کا واسطہ ہوتا ہے. جیسا کہ مثال کے طور پر آپ نے سنا ہے امیر المؤمنین یامرک بکذا، تو یہاں یہ نہیں کہتا وہ انا امرک بکذا، بلکہ یہ کہتا امیر المؤمنین یامرک بکذا. تو ایسے ہی وضع المظہر موضع المضمر میں یہاں اس جملے کی عظمت کو بھی بیان کرنا مقصود ہے، عظمت کو بھی بیان کرنا مقصود ہے اور حصر کو بھی بیان کرنا مقصود ہے. یہ تو اب میں اس کا ترجمہ کروں گا انشاءاللہ العزیز، جس میں اس کا مفہوم ادا ہو جاوے اسی ترجمے میں. تو جس شخص کی ہجرت اللہ اور اس کے رسول کی طرف ہے تو اس کی ہجرت اللہ اور رسول ہی کی طرف ہے. ہی لگائیے یہاں پر، حصر کا اور مبالغے کا فائدہ دے گا، مدح کا فائدہ دے گا، مدح کا، تعریف کا فائدہ دے گا. یہ بات یہاں پر ہو گئی. اس کی 7 بج گئے کیا؟ اچھا چلو خیر. اس کی ایک مثال اور سنتے جائیے گا، صرف مثال. ہارون رشید کا ایک قصہ اور ایک جملہ بہت مشہور ہے، وہ سن لیجیے گا، وہ کل بھی فائدہ دے گا آپ کو. جی ہاں، ہارون رشید حج میں بیت اللہ سے چمٹ کر دعا کر رہا تھا، اللہم انت انت وانا انا انت العواد بالمغفرہ وانت العواد بالذنب. اے اللہ تو ہی ہے، یعنی کمال، حصر اور کمال، اجمال اور ابہام کے ساتھ تمام صفات کو بیان کرنا. یہ اور میں ہی ہوں. یہاں پر یہ حصر ہے تحقیر کے واسطے،
میں ہی ہوں، میں اپنی کمیوں کو، اپنی کمزوریوں کو بیان نہیں کر سکتا، میری کوتاہی اتنی، میری کمزوری اتنی، اور میں ایسا۔ تو دیکھو یہ معنی ہے جو خبر کے اعادے سے، بعینہ اعادے سے، مبتدا خبر کے، یعنی خبر بعینہ مبتدا ہو، اس سے یہ فائدہ حاصل ہوتا ہے۔ ان میں سے جو کچھ یہاں منطبق ہو سکتے تھے، فمن کانت ہجرتہ الی اللہ ورسولہ فہجرتہ الی اللہ ورسولہ، میں نے آپ کے سامنے عرض کی۔